کسی انگریز مسلمان نے بہت خوبصورت تشریح تصوف کی ہے، فرمایا کہ کہتے ہیں کہ شروع میں ان ارلی ڈیز مسٹیسزم یا تصوف واز اے ریالٹی وداؤٹ اے نیم. ناؤ ڈیز اٹ از اے نیم وداؤٹ ریالٹی. آج تک نام رہ گیا اور اس کی حقیقت گم ہو گئی. جو انسان کی روحانی اساس ہے اس کا قلبی تزکیہ کرنے کا طریقہ کار ہے، اس علم کو تصوف کا نام دیا گیا ہے. لیکن یہ کسی صورت میں بھی خانقاہی نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے. بعد میں جب مسلمانوں میں زوال آتے ہیں، جب مسلمانوں میں علماء سو کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ایسے علماء کے جو بادشاہ وقت کا ساتھ دیتے ہیں، جو ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، علماء حق ہمیشہ ہر دور میں تھوڑے ہی رہتے ہیں بچوں. اسی طرح جو طریقت اور روحانیت کا سلسلہ تھا، جن کے بڑے بڑے بادشاہ سردار، خود صحابہ کرام جن سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، نقشبندی سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوتا ہے، قادری چشتی سہروردیہ سلسلے کا آغاز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. روحانی طور پہ سارے سلاسل کا انجام، جو سلاسل کے مرشد ہیں حضرت علی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور پھر یہ سلاسل جا کے حضور سے ملتے ہیں. یہ روحانی سلسلوں کا نام بعد میں تصوف پڑا ہے. میں یہ شریعت کے خلاف ہوں. کوئی تصوف شریعت کے باہر نہیں ہوتا. جو تصوف شریعت سے باہر ہے وہ تصوف ہے نہیں، وہ اسلام نہیں ہے. اقبال نے تصوف کو بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا ہے. ہم تھوڑا سا وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، یعنی یہ بڑی بڑی وزڈم کی باتیں جو آپ لے کر آتے ہیں، فلسفہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، انسان کی حقیقت، معرفت، کائنات کی تخلیق، انسان اور اللہ کے تعلقات کی بڑی خوبصورت باتیں، اچھی باتیں. حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ مسلمانوں کے درد اور تکلیف کا علاج نہیں کر سکتے پھر کوئی فائدہ نہیں ان کا، بےمانی بات ہے. یہ صرف علم کلام کی بحثیں ہیں کہ تم بیٹھ کے بڑے بڑے علماء کو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تو کر سکتے ہو، لیکن اگر یہ امت رسول کی خدمت نہیں کر رہی، اگر یہ امت رسول کی حفاظت نہیں کر رہی، اگر حرم کے درد کا علاج نہیں کر رہی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، آدھی رات کو اٹھ کے تم ذکر کرتے ہو، مراقبے کرتے ہو، نشے میں بیٹھتے ہو، مستی میں آتے ہو، بڑی محفلیں ہوتی ہیں تمہاری، بڑا تمہیں سرور ہوتا ہے، بڑی تم محفلیں آباد کرتے ہو ذکر کی. تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر ان سب کے نتیجے میں تو ایک غیرت مند مسلمان نہیں بنتا ہے، اس کے نتیجے میں تیری خودی بیدار نہیں ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں تو فقر غیور حاصل نہیں کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کا. مسکینی و محکومی اور نا امیدی جاوید، مسکینی، عاجزی، بیکار، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، بیکار ہو گئے، مر گئے، دنیا خراب ہے، دنیا فساد ہے، الگ ہو جاؤ، کونے میں غار میں جا کے بیٹھ جاؤ. یہ سارے پیغامات، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. مایوسی. جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا ایجاد، جس کا یہ تصوف ہو تم ایسا اسلام ایجاد کرو، کیونکہ جس اسلام کو میں جانتا ہوں اس میں تو یہ تصوف نہیں ہوتا. جس اسلام کو میں جانتا ہوں اس میں تو شجاعت ہے، دلیری ہے، غیرت مندی ہے، اس کے اندر تو باطل سے ٹکرانا لکھا ہوا ہے، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ فقیر کا سفینہ ہمیشہ طوفانی ہوتا ہے. ملا کو جو ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. تزکیہ فرما رہے ہیں، اور تزکیہ فرمانے کے طریقے کو تصوف کا نام دیا گیا. بعد میں تزکیہ اور احسان پہلے زمانے میں کہلاتا تھا، بعد میں نام بدل کے تصوف سلوک ہو گیا. اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے اور اس کے اندر ہندوانہ رسم و رواج اور اجمی رسم و رواج شامل نہیں ہوئے ہیں تو پھر وہ عین اسلام ہے، عین دین ہے. جتنے بھی طریقت کے لوگ ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، یہ سارے عشق رسول کی تعلیم دینے والے لوگ ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو انسان کے تزکیہ قلوب کی بات کرتے ہیں. یہ سارے وہ سلاسل ہیں کہ جو انسان کو اللہ اس کے رسول سے محبت سکھاتے ہیں. یہ فرقے نہیں ہیں، یہ صرف سکولز ہیں، یہ نقطہ نظر ہیں، یہ طریقے، یہ صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور انسان کی تزکیہ اور تربیت کرنے کے طریقہ کار ہیں. بسم اللہ بیٹا، کوئی اور سوال ہے؟ سر اقبال جس بندہ مومن اور جس خودی کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بیسیکلی ہے کیا، اور کیا آج کل کے دور میں وہ بندہ مومن جو اقبال جس کے بارے میں بتاتے ہیں وہ ہمیں کہاں پہ ملتا ہے، کیا نہیں؟ بیٹا بندے مومن تو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوا کہ اللہ کے بندے دنیا سے ختم ہو جائیں. اقبال جب کہتے ہیں کہ
ان خرقہ پوشوں کے بارے میں نہ پوچھ، ان خرقہ پوشوں کا یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمہیں لگے گا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مدعے ان کے پاس ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہیں۔ آپ کتابیں پڑھو نا، ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، قدرت اللہ شہاب کی دیکھو، الگ نگری پڑھو، لبیک پڑھو، اس میں کتنے بابوں کا فقراء اور اولیاء کا ذکر ہے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو ڈیوٹیاں کر رہے ہیں مسجد نبوی سے لے کر پاکستان تک۔ ان کے روپ مختلف ہیں، لباس مختلف ہوتے ہیں، آپ کو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اکثر و بیشتر آج کل جو بڑے بڑے پروفیشنل پیر بنے ہوئے ہیں، آج ہماری حکومت کے اندر بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیے جو سارے پیر ہیں، نہ روحانیت ہے، نہ نگاہ بلند ہے، نہ سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ اقبال جو کہتے ہیں کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن، یعنی جہاں پہلے عقاب رہا کرتے تھے اب وہاں کوے بستے ہیں۔ اور یہ کہا کہ یہ جو پسر ہے یہ صاحب میراث پدر نہیں ہے، یعنی ان کے اپنے باپ کی میراث ان کے پاس نہیں پہنچی ہے، ان کے باپ دادا تو ہوں گے اولیاء اللہ، یہ تو کمرشل کمائی کھا رہے ہیں صرف، اسلاف کے کفن کھا رہے ہیں لٹرلی۔ اقبال کیا پتا وہ کہیں پہ انجینئر اور ڈاکٹر کی شکل میں ہوں گے، کہیں پہ ریلوے کا کلی ہوں گے، کہیں پہ سرکاری افسر ہوگا، کہیں فوجی جرنیل ہوگا، سپاہی ہوگا، آپ کو نہیں معلوم وہ کس روپ میں ہے۔ لوگوں کے ظاہر دیکھ کے ان کے باطن کے فتوے نہ لگانا، ان کی باتوں کے فیض لو، ملیں گے تمہیں بہت لوگ چاروں طرف ایسے۔ اور خودی کی حفاظت کرنے کے لیے تربیت ضروری ہے، اور تربیت کے لیے استاد ضروری ہے جس کو مرشد کہتے ہیں۔
بات یہ ہے کہ رسول اللہ ہمارے نبی تو ہیں، نبی ہم مانتے ہیں، شعوری طور پر جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ بتایا تھا، انہوں نے ہم سے یہی کہا، جو رزق اللہ نے ہمیں دیا ہم وہی شیئر کریں گے آپ سے، کہا کہ شعوری طور پر یہ فیصلہ کرو، شعوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد تسلیم کرو، اور یہ جب روضہ پاک پہ جانے کا اتفاق ہو تو وہاں درخواست پیش کر دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے صحابہ کرام اپلیکیشنز دیا کرتے تھے، امت مسلمہ دیتی رہی ہے، آج 1400 سال میں ماشاءاللہ حضور کے روضہ مبارک اللہ کے صلاۃ و سلام بھی پیش ہوتا ہے، درخواستیں بھی پیش ہوتی ہیں، سلام بھی پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا مرشد بنا دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور عشق میں تحفے بھیجیے، حضور کو درود شریف کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ العزیز اللہ کبھی آپ کو خالی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے بندے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ 3 طرح لوگوں سے بات کرتا ہے، لا یکلم اللہ نفسا الا وحیا، اللہ نے 3 طریقے بتائے، جب اللہ بات کرتا ہے نا تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اللہ نے بتایا الا وحیا، وحی کے ذریعے، وحی کا مطلب ہے انسپریشن، اللہ انسپائر کرتا ہے، وحی صرف وہ نبیوں والی وحی نہیں ہے، وہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ شہد کی مکھی پر بھی وحی کرتا ہے۔ وحی کا مطلب ہے انسپریشن، آپ کے دل میں بات آئے گی کہ یہ اچھی بات ہے، یہ غلط بات ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن کہتا ہے اللہ نے الہام کر دیا انسان پہ اس کا تقویٰ بھی اور اس کے گناہ بھی، ہر انسان کو پتا ہے گناہ کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، یہ الہام جو ہوتا ہے۔ مشین سے ٹرین روک کے تجھے بلایا میں نے، یہ کیا راز ہے، یہ کون سی دنیا فقیروں کی؟ تو اللہ پردے کے پیچھے سے کرتا ہے، سائن ایسے نظر آتے ہیں کہ آپ کو پیچھے۔ اور تیسرا طریقہ اللہ نے بتایا فیور صلی اللہ علیہ رسول، آپ کی طرف کوئی اللہ کا بندہ آ جائے گا جس کی زبان سے آپ کو میسج مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے بھی اور پھر ان کے فقراء کے ذریعے بھی، اولیاء کے ذریعے بھی کوئی زبان کوئی میسج آپ تک پہنچ جائے گا۔ جس طرح امام ابو حنیفہ کے پاس جب یہ بات ہوئی کہ انہوں نے بچوں سے کہا کہ آپ بچوں سے بارش میں کہا کہ پھسلنا نہیں، تو بچے نے کہا امام آپ نہ پھسلیے گا، آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی۔ تو امام ابو حنیفہ پہ سختہ طاری ہو گیا، کہنے لگے یہ بچے کی آواز نہیں تھی، یہ غیب کی آواز تھی، مجھے پیغام دیا گیا ہے۔ بات سمجھے کہ بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح باتیں کرے گا آپ سے، آپ رب کے طالب بنو، اللہ کے رسول کا ادب کرو، یہ خواہش پیدا کرو اپنے اندر کہ میں نے عشق رسول میں اپنی خودی کو بیدار کر کے اس کو فخر کی شان پہ چڑھانا ہے، میں نے فخر کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اور دیکھو فخر کی بنیاد کیا ہے، ایک غیرت مند کردار کا نام فخر ہے۔ آپ بھیک قبول نہ کرے، انسان دینے والا ہو، صدقہ کرنے والا ہو، بڑا دل رکھے، معاف کر دے، درگزر کرے، جس کو دنیا پاگل کہے، دنیا پاگل کہے گی ایسے آدمی کو، طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دے۔ آج کل کی دنیا میں تصور ممکن ہے، سوچنا ممکن ہے کہ اختیار ہو، طاقت ہو، عہدہ ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، پھر کوئی انسان آپ کا دشمن ہو، آپ کے پاس اختیار